بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی۔ یہاں آپ سیکھتے ہیں شخصی ترقی اور کامیابی کے وہ نسخے اور طریقے جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں اور نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ اب تک ہم سیکھنے اور سننے کی صلاحیت بڑھانے کے نسخے پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات شروع کریں گے علمی قابلیت بڑھانے کے نسخے پر۔ کسی بھی قسم کی ترقی و کامیابی بغیر علمی قابلیت بڑھائے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم واقعی شخصی ترقی و کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے گود سے گور تک، پیدائش سے لحد تک علم حاصل کرنے کے اصول پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے تو مذہب کی ابتدا ہی علم حاصل کرنے کے حکم سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلی وحی کی پہلی 5 آیات میں سب سے پہلا حکم علم حاصل کرنے کا ہی آیا ہے۔ یہ آیات تقریباً سب لوگوں نے پڑھی ہوں گی، بلکہ بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوں۔ آیات ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جوک جیسے جمے ہوئے خون سے۔ اقرا و ربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم دیا انسان کو جس کا اسے علم نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی آیت میں پہلا حکم کیا ہوا؟ صحیح کہا آپ نے، سب سے پہلی آیت میں پہلا حکم ہے پڑھ۔ اس پڑھنے پر ہم زیادہ تفصیل سے یہاں بات نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام آیات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بات خالی قرآن پڑھنے کی نہیں ہو رہی، کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا کہ فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا علم دیا کہ اس نے انسان کو کیسے پیدا کیا، یعنی پیدا کیا انسان کو جوک کے جیسے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے انسان کو اس بات کا علم دیا تھا، اور اس بات کی صداقت جاننے کے لیے انسانی علم کو 14 صدیاں لگ گئی، تب جا کر ہم اس بات کی تصدیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ واقعی رحم مادر میں جب خون جمتا ہے تو اس کی شکل بالکل جوک کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ پڑھ تیرا رب بہت کرم والا ہے، یعنی اگر انسان پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کرم کرتا رہے گا۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے علم حاصل کرنا ہے، یعنی علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ اس سے ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کی تخلیق تو ایک ناپاک قطرے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کی ہے، لیکن اس کو علم عطا کر کے مخلوقات کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ مزید غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم ہمیں 2 طرح پر عطا ہوا ہے۔ ایک تو وہ جو براہ راست اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، اور ایک وہ بالقوہ علم جو اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ یوں سمجھے کہ علم کا ایک بیج ہے جو ہر انسان کے اندر بو دیا گیا ہے، جسے وہ اپنے اکتساب کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، جسے وہ اللہ کی دی ہوئی عقل و دانش استعمال کر کے حاصل کرتا ہے، محنت و تدبیر سے حاصل کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قلم کے استعمال سے لکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھا دیا، جس کی وجہ سے انسان اپنے اس علم کو نسل در نسل منتقل کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور انسان کے علم کا کمال دیکھیں کہ یہ قلم کے استعمال سے کمپیوٹر کے استعمال تک آ گیا ہے، یہ گھوڑ سواری سے ہوائی جہاز تک پہنچ گیا ہے، اس نے سطح سمندر سے لے کر
سمندر کی تہ میں سفر کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تک پہنچ گیا ہے. یہاں ہم ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان آیات میں انسانوں کی بات کی ہے، مسلمانوں کی نہیں کی. اس لیے جو قوم بھی علم حاصل کرتی ہے وہ ترقی و کامیابی حاصل کر لیتی ہے. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، تو ہمارے خیال میں ان آیات کی روح سے ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، علم حاصل کرنا اگر فرض نہیں تو واجب ضرور ہے. آپ نے یہ قول بھی ضرور سنا ہوگا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے. اسے حدیث بھی کہا جاتا ہے، گو کہ اس میں کچھ اختلاف ہے. اس سے قطع نظر کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، آج کے چین کی ترقی کو دیکھ کر یہ بات ماننا پڑے گی کہ چین واقعی علم کا گہوارہ بن گیا ہے. چین 1400 سال پہلے بھی علم کا گہوارہ تھا. جیسے ہی انہوں نے علم کا دامن چھوڑا ویسے ہی وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک گئے، اور جیسے ہی انہوں نے دوبارہ علم کا دامن پکڑا وہ دوبارہ ترقی و کامیابی حاصل کرنے لگ گئے. یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے. جب سے ہم نے علم کا دامن چھوڑا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تو علم حاصل کرتا رہ تو ہم کرم کرتے رہیں گے. یہ بات طے ہے، بلکہ قانون قدرت ہے کہ بغیر تعلیم کے نہ تو کوئی فرد ترقی و کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی قوم. تعلیم سے ہمارا مطلب پی ایچ ڈی، انجینئر، ڈاکٹر بننا یا ڈگریاں لینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں سقراط کا. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ تم نے علم کیسے حاصل کیا؟ تو سقراط نے جواب دیا کہ جاہلوں اور گواروں سے. وہ شخص حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہلوں اور گواروں سے علم حاصل کر لے؟ تو سقراط نے جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہے، میں نے جاہلوں اور گواروں سے ہی علم حاصل کیا ہے. تو وہ شخص نے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ سقراط نے کہا، بہت آسان ہے، میں نے سارے جاہلوں اور گواروں والے کام کرنا چھوڑ دیے اور اس طرح میں عالم بن گیا. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں اتنی قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ خود سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے، غور و فکر کرنے کے لائق ہو جائے، اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، صحیح و غلط کی پہچان کر سکے، جھوٹ اور سچ میں امتیاز کر سکے، حق و باطل میں فرق کر سکے. اگر تعلیم سے یہ نہیں ہوتا تو معذرت کے ساتھ عالم جاہل اور جاہل عالم بن جاتے ہیں. یہ تمہید کچھ لمبی ہو گئی، لیکن ہمارے خیال میں یہ ضروری تھی. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہر اس شخص کو سمجھنا ضروری ہے جو شخصی ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. اب ہم آتے ہیں علمی قابلیت کے نسخے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ذرا قابلیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ماہر نفسیات قابلیت کے 4 درجات بیان کرتے ہیں. پہلا درجہ ہے لاشعوری ناقابلیت. اس درجے میں آپ کو علم نہیں کہ آپ کو علم نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے، اور جب علم ہی نہیں ہے تو آپ کو اس کے بارے میں اپنی قابلیت کا بھی علم نہیں کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پر اس بات کا آپ کو علم نہیں کہ دنیا میں گاڑی جیسی کوئی چیز موجود ہے. جب آپ کو گاڑی کا علم نہیں تو آپ کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ آپ میں گاڑی چلانے کی قابلیت ہے یا نہیں. تو یہ ہوا پہلا درجہ. دوسرا درجہ ہے شعوری ناقابلیت.
इस दर्जे में आपको इल्म तो पहुंच गया लेकिन काबिलियत पैदा नहीं हुई। मतलब ये कि आपको ये तो पता चल गया कि गाड़ी जैसी कोई चीज है दुनिया में और लोग चलाते हैं, लेकिन आपने खुद अभी तक इसे चलाने की तरबियत हासिल नहीं की। तीसरा दर्जा है शऊरी काबिलियत का। मतलब आपको गाड़ी का इल्म भी हो गया है और आपने गाड़ी चलाने की तरबियत भी हासिल कर ली है या सीख ली है, लेकिन आपको उसे चलाने के लिए तवज्जो और मेहनत की जरूरत पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और चौथा दर्जा है लाशऊरी काबिलियत का। ये वो दर्जा है जहां आप किसी काम में इतनी काबिलियत हासिल कर लेते हैं कि वो आपकी फितरत में शामिल हो जाता है। यानी गाड़ी चलाने में आप इतने माहिर हो जाते हैं कि आपको इसका एहसास ही नहीं होता कि आप गाड़ी चला रहे हैं। ये वो दर्जा है जिसकी हर शख्सी तरक्की और कामयाबी के मुतलाशी को तलाश होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि लाशऊरी नाकाबिलियत से लाशऊरी काबिलियत तक कैसे पहुंचा जा सकता है या कैसे पहुंचा जाए। तो उस तक पहुंचने की कुंजी है तवातुरे अमल। अगर इल्म हासिल करके उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो इस इल्म का कोई फायदा नहीं। हमने सीखने की सलाहियत बढ़ाने के नुस्खे में पहले भी कहा था कि कोई शख्स किसी को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक वो शख्स खुद सीखने पर तैयार ना हो। और यह भी कहा था कि इल्म ताकत नहीं, इल्म ताकत उस वक्त बनता है जब उस पर अमल किया जाए। और किसी भी चीज पर अगर तवातुर से अमल किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, तो वो आदत बन जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो आदत इंसान की फितरत बन जाएगी। शेख सादी का कौल है कि जो शख्स कोशिश और अमल में कोताही करता है, पीछे रहना उसका मुकद्दर है। तो अब हम बताते हैं आपको इल्मी काबिलियत बढ़ाने का नुस्खा। वो नुस्खा है नुस्खे दानिशमंदी। और फिलहाल दानिशमंदी का तकादा है कि इस वक्त आपसे इजाजत ली जाए। दानिशमंदी की तैयारी कैसे करनी है इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। जाते जाते अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का एक शेर भी सुन ले, बल्कि गिरह में बांध ले, क्योंकि इसमें भी उसी कुंजी का जिक्र किया गया है जिसकी हमने अभी बात की थी। शेर है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। फैसला आपने करना है कि आपने पीछे रहना है या आगे बढ़ना है, नूर बनना है या नार, जिंदगी जन्नत बनानी है या कि आप खुद समझदार हैं। अगर आप शख्सी तरक्की और कामयाबी की इस जिद्दोजहद में शामिल रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।